ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور پایا جاتا ہے کہ مسلمان مرتے ہیں تو ان کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے تو مسلمانوں پر عذاب قبر کا ہوتا ہے، لیکن ہندو جب اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، انہیں کسی قبر میں دفن نہیں کیا جاتا تو ان پہ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ایک اور عالم سے جڑ جاتا ہے جس کا نام ہے عالم برزخ، جسے قبر کا عالم کہا جاتا ہے، قبر کی دنیا کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد کی دنیا کہا جاتا ہے۔ قبر سے مراد صرف مٹی کا گھڑا نہیں ہوتا بلکہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں بھی چلا جائے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ اسی مناسبت سے عموماً عالم برزخ کے عذاب کو عذاب قبر سے جوڑا جاتا ہے۔ الغرض مردہ دنیاوی عالم میں نہیں ہوتا بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت باللہ سے عام انسانوں سے چھپا رکھا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر وہ ہم سے چھپا اور نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے، ہم سے چھپا رکھا ہے، تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اسے محسوس کرتی ہیں، اسے دیکھتی ہیں، چونکہ انسان اور جنات مکلف ہیں اس لیے انہیں یہ دکھایا نہیں جاتا تاکہ آزمائش اور انسان کا اپنا اختیار مکمل طور پر باقی رہے اور اپنے اختیار سے اچھی اور بری راہ کا انتخاب کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور سزا و گناہ کا مستحق بنے۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ انسان سوتا ہے اور وہ سونے کے عالم کو عالم نوم کہا جاتا ہے، اور جب اٹھ جاتا ہے تو اسے عالم یکتا یعنی عالم بیداری کہا جاتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو وہ اپنے خواب کے اندر کبھی اچھی اور دل خوش کن باتیں اور کبھی اذیت ناک اور تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس عالم میں دوسروں کو سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی مارتا، کھاتا پیتا، اور اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم بیداری میں ہوں اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور بسا اوقات اس کی بتائی ہوئی باتیں سچ و حق بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی، مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں انسان ایسی راحت محسوس کرتا ہے کہ بیداری میں بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے، نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کو ہمارے مشاہدے میں نہ آنے کے بعد قریب الفہم ہو جاتی ہیں، ورنہ وہاں کے احوال کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اگر ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہوں یا مسلمان قبر میں مٹی مٹی ہو جاتا ہے تو بھی جسم کا جل جانا اور مٹی مٹی ہو جانا راحت و عذاب کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ روح کا انسان کے جسم اور جسم کے اعضاء سے جو تعلق ہے وہ موت کے بعد بھی رہتا ہے، تاہم موت کے پردے کے پیچھے چھپ جانا جسے زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، اور پھر انسانی جسم کے ذرات جہاں بھی ہوں روح سے ان کا تعلق کی وجہ سے روح اور جسم دونوں ہی عذاب کی تکلیف یا انعام کی راحت محسوس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ عذاب قبر قرآن کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا، اور اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکیوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بخوبی مل گیا ہوگا کہ مسلمان جب مرتا ہے تو وہ قبر میں اسے عذاب ہوتا ہے، لیکن ہندو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں تو مردہ تو جل کے راکھ بن کے ختم ہو جاتا ہے، تو اسے عذاب کیسے ملتا ہے؟ اب اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔